لیکن کچھ بھائی ایسے ہیں جن بھائیوں کی یہ شکایت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے، پھر صرف سنتا ہی نہیں ہے، سن کے فوراً قبول کرتا ہے۔ یار ہم جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں، ہم جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں، شیطان سے بڑھ سکتے ہیں؟ اور جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں شیطان سے آگے نکل سکتے ہیں ہم؟ اور شیطان سے تو کام ہی ہے نا۔ جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں پر شیطان سے آگے گناہوں میں ہم نہیں نکل سکتے۔ جو خالق اور مالک شیطان کی فوراً سن کے قبول کر لیتا ہے، وہ تیری اور میری کیسے نہیں سنے گا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، اللہ نے شیطان مردود کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وہیں کھڑے ہو کے فوراً کہتا ہے اے اللہ میری ایک دعا قبول فرما، اے اللہ میری ایک دعا قبول فرما۔ جی کون سی دعا ہے تیری؟ اے اللہ میری ایک دعا یہ ہے کہ جب تک تیری دنیا قائم رہے مجھے موت نہ دینا، مجھے زندہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جا شیطان تیری یہ دعا قبول ہے، جا شیطان یہ تیری یہ دعا کیا ہے؟ قبول ہے۔ تمہارے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ان کی دعا فوراً قبول کتنے سال لگے تھے؟ کتنے سال لگے تھے؟ کوئی ہے اندازہ؟ 40 سال بابا کہہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتر کر زمین میں آئے تو کتنے سال دعا مانگتے رہے؟ 40 سال۔ لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، 40 سال مانگتے رہے، لیکن وہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، مانگنے میں کمی تھی، مانگنے کے انداز کا نہیں پتا تھا۔ اللہ نے پھر سکھایا سورۃ الاعراف، ارحمنا لنکونن من الخاسرین، تم دونوں مل کے کہو میں رب تمہاری توبہ فوراً قبول کروں۔ پہلا طریقہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اپنے بندے کی دعا کیا کر لیتا ہے؟ فوراً قبول کر کے وہ چیز اسے کیا کر دیتا ہے؟ عطا۔ اور دوسرا طریقہ قبول کرنے کا یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے، انسان کی دعا قبول، لیکن جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا نہیں۔ وجہ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب سردیوں کا موسم، اب موسم تبدیل ہے نا، موسم چینج ہے، ٹھنڈ ہے، اور میرے بچے کو زکام ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، ابھی دوائی لے کے آئے ہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا نا کلفی والے کو، جب اس نے دیکھا آئس کریم والے کو، اس نے کہا بابا جی مجھے تو آئس کریم لے کے دو۔ اور باپ کہہ رہا ہے آئس کریم نہ لو، 10 روپے کی آئس کریم ہے بیٹا، آپ مجھ سے 100 روپیہ لے لو۔ باپ کو پتا ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا تو قبول کر لیتا ہے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ حساب لے گا، جب حساب نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ اس کے بڑھ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا اے میرے بندہ تیری کوئی نیکی تجھے یاد ہو تو بتا، کہے گا یا اللہ جتنی نیکی ہیں وہ سب موجود ہیں، میں نے دیکھ لی ہیں، ان کے علاوہ مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ تیری ایک چیز ہے جو میرے، یا اللہ اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ بندہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ مثال کے طور پہ تو بیمار تھا نا دنیا میں اور مجھ سے تو نے شفا کی دعا مانگی تھی، ہاں یا اللہ میں نے مانگی تھی، پھر شفا ملی تھی؟ نہیں ملی تھی یا اللہ۔ فرمایا میں تیری وہ ساری دعائیں قبول کر کر کے اپنے پاس جمع کرتا رہا اور میں اپنے اس بندے کی ہر دعا سن کے قبول کر کے اپنے پاس جمع کرتا رہوں گا، اس کے بدلے کل قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرماؤں۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ بندہ اسی وقت کھڑا ہو کے روئے گا اور کہے گا ہائے افسوس، کاش میں دنیا میں اور کوئی کام نہ کرتا، بس ساری زندگی میں صرف دعا ہی مانگتا رہتا۔ تو دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ بریلویوں کی بھی سنتا ہے، دیوبندیوں کی بھی سنتا ہے، شیعوں کی بھی سنتا ہے، وہابیوں کی بھی سنتا ہے، مرزائیوں کی بھی سنتا ہے، قادیانیوں کی بھی سنتا ہے، یہودیوں کی بھی سنتا ہے، عیسائیوں کی بھی سنتا ہے، اور پھر ہر وقت سنتا ہے، پھر ہر جگہ سنتا ہے۔
اللہ کو سنانے کے لیے نور لال جانے کی ضرورت؟ اللہ کو سنانے کے لیے ملتان جانے کی؟ تمہارے یہاں بھی کوئی دربار ہے؟ اور ادھر رانگڑوں کی کوئی دربار ہے؟ رانگڑو رہو ہے، رہو لو جی، رو کا پیر رو ہے اور رانگڑوں کا پیر رانگوڑ ہے اور مہاجروں کا مہاجر ہے۔ ہم سرائکیوں کا سرائکی، پھر ہمارے سرائکیوں میں بھی ورائٹی ہیں، جکھڑوں کا جکھوڑ ہے، سیالوں کا سیال ہے، کٹانوں کا کٹانا ہے، یعنی جو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کا اپنا کیا ہے؟